السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون سی وحی نازل ہوئی؟ یقیناً ہم یہی کہیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے 30ویں پارے کی سورہ علق کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، لیکن یہ صورت تو مکمل نازل نہیں ہوئی، یہ صورت تو علم الانسان ما لم یعلم تک نازل ہوئی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی صورت مکمل طور پر کون سی نازل ہوئی، اور کس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا گیا؟ اس سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت نبی چنا تھا۔ بحیثیت رسول یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے کا حکم کس آیت میں، کس صورت میں دیا گیا؟ تو وہ سورہ مدثر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، یا ایھا المدثر، اے کملی والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی اور بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھیے۔ یہی وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آیت کو نازل کیا، اور یہ قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے، ایک اعزاز ہے، ایک امتیاز ہے، اور یہ خاصیت اور انفرادیت ہے کہ اگر آپ اس آیت کو شروع سے آخر کی طرف پڑھیں تب بھی وہی حروف ہیں، اگر آخر سے شروع کی طرف یعنی الٹا پڑھیں تب بھی وہی حروف ہیں، اور وہ آیت ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ ان حروف کو آپ شروع سے آخر کی طرف پڑھیں یا آخر سے شروع کی طرف پڑھیں، وہی حروف ہیں۔ بہرحال اس تمہید سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ نیت کے بعد اہم ترین چیز جو عبادت کی قبولیت کے لیے شرط ہے وہ ہے پاکیزگی، وہ ہے طہارت، وہ ہے وضو اور غسل۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھیے، صفائی اور ستھرائی اختیار کیجیے۔ اور یہ صفائی اور ستھرائی اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ اور رسالت کے حکم کے ساتھ اس کو چسپاں کر دیا، جوڑ دیا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، لوگوں کو واعظ اور نصیحت کرو، تبلیغ اور ترویج کا کام کرو، وہاں پر آپ کے لیے صفائی اور ستھرائی انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفائی اور ستھرائی کو اتنا بڑا حکم سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا الطہور شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ آپ حساب لگائیں، آپ سوچیں ذرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا ایمان قرار دیا، آدھے ایمان میں عبادات ہیں، جہاد ہے، نماز ہے، حج ہے، روزہ، اتنے بڑے بڑے فضائل والے مسائل ہیں، فضائل والی چیزیں ہیں، اور آدھا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صفائی اور ستھرائی کو قرار دیا، اور اتنی اہمیت دی حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، کہ اللہ کسی بھی انسان کی عبادت کو یعنی نماز کو بغیر طہارت کے، پاکیزگی کے قبول نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضو لہ، جس بندے کا وضو نہیں ہے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ یعنی عبادت کے لیے نیت کے بعد اولین شرط یہ ہے کہ انسان پاکیزگی حاصل کرے، انسان طہارت کی حالت میں ہو، پاکی کی حالت میں ہو۔ اور میں نے یہ گزارشات اس لیے کی ہیں کہ سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی تھی وہ تعلیم اور تعلم کی تھی، اور وہ حسن نیت کی تھی، اور وہ اس بات کی تھی کہ بندے کا ارادہ اور بندے کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، اور دوسری چیز جس کی وجہ سے ہمارے عمل قابل قبول ہوں گے وہ طہارت اور پاکیزگی ہے۔ اور ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں آج بھی غسل کا مسنون طریقہ نہیں معلوم، اور جنہیں آج بھی یہ نہیں معلوم کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، اور کن کن چیزوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اور وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے، غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے، پانی کس طرح پاک ہوتا ہے اور ناپاک ہوتا ہے، اور جو پانی استعمال کیا جائے، کسی نے استعمال کیا، ہاتھ دھو لیے، کلی کر لی، یا ہاتھ ڈال دیا پانی میں، یا کوئی برتن ڈال دیا، یعنی مائع مستعمل استعمال شدہ پانی، کیا وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو طہارت کے، پاکیزگی کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں، اور حیرت اس بات پر ہے کہ 60 70 80 90 سالہ زندگی گزر جاتی ہے، لیکن یہ 80 سال بھی طہارت کے مسائل سیکھنے کے لیے، وضو کا طریقہ سیکھنے کے لیے، وضو کے شروع کی اور آخر کی دعائیں سیکھنے کے لیے، غسل کے مسائل سیکھنے کے لیے، پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کے احکام اور مسائل جاننے کے لیے ہمارے لیے یہ ناکافی ہوتے ہیں۔ تو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی داڑھیاں سفید ہو چکی، جن کی عمر ڈھل گئی، اور جو عمر کے آخری اور انتہائی حصے کو پہنچ گئے، لیکن ابھی تک انہیں طہارت کے مسائل ازبر نہیں ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان
بنیادی طور پر ہمیں ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے کہ وضو کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے، اور غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے، کن چیزوں سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے اور کن چیزوں سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ آئندہ گفتگو میں انشاءاللہ ہم انہی چیزوں کو بالترتیب مختصر اور جامع طریقے سے عرض کریں گے۔ تو میری اس تمام سامعین ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آپ اس کو مفید سمجھتے ہیں اور ان باتوں کو اگر آپ قیمتی سمجھتے ہیں تو ضرور ان کو سیکھیں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔